قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچایا، ہمیں اس کی برکات کو حاصل کرنے کا ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کیونکہ پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والے کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا وہ کام، وہ اس کا سلسلہ کہ تمام صحابہ ساری زندگی اس پر کام کرتے رہے، اور آج تک مسلمان اس کے حوالے سے علمی کام کر رہے ہیں، تحریری کام کر رہے ہیں، قلمی کام کر رہے ہیں، اور جب میدان عمل میں، میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑی، میدان جنگ میں بھی گئے تو ہمیشہ سے مسلمان اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک میں اس کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، سب استقامت کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ وہ آپ کو جو سند دینی ہے وہ اعزازی سند ہی دینی ہے، وہ سند کی ایسے کہتے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اعزاز ہے کہ ایک تو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا نا، تو ایک اعزازی سند ہوگی نا کہ آپ کے لیے علامت کے طور پر۔ تو آپ سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے، روزانہ شرکت کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے جتنا ممکن ہو سکے انشاءاللہ سب کی ریگولر اٹینڈنس لگائی جائے گی، اور پھر جس کی مکمل ہوگی حاضری تو اسی کو ہی وہ سند پیش کی جائے گی۔ اعزاز مکمل ہی ہوتا ہے نا، آدھا تو نہیں نا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں جن میں کوئی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسر نہیں ہے، اور ان تمام خصوصیات میں سے ایک منفرد خصوصیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان میں تشریف لانے کے بعد درجہ کمال تک پہنچ گیا، اور اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ آیت مبارکہ آپ سب جانتے ہیں، مشہور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہاں، یہ آیت مبارکہ مشہور ہے کیونکہ اس میں خاتم النبیین کا لفظ ہے۔ ویسے قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو کہ ختم نبوت کا پیغام دے رہی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہم دن میں کئی مرتبہ ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ آگے چل کے میں ایکسپلین کرتی ہوں اس بات کو، اور کل انشاءاللہ ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو ختم نبوت کا بیان ہے، تقریباً 150 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر کتنا ختم نبوت کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ہمارے سامنے بس ایک یہی آیت ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہیں
تو یہ بھی یہ تو سب کو ہی یاد ہونا چاہیے. لیکن وہ تو 150 تو میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے زیادہ آیات ہیں. قرآن مجید کا ہر واقعہ، ہر ایک آیت ختم نبوت کی ہمیں دلیل دے رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. تو ختم نبوت کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت تو ایسا کس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، یہ جان کر. بعض اوقات ہم کبھی کچھ لوگوں سے کلام کرتے ہیں، مجھ سے پوچھا آپ ختم نبوت کا پتہ ہے؟ تو وہ آپ یقین کریں جن دنوں یہ غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے بہت تحریک چل رہی تھی، تو ان دنوں نئی ہی ہم نے 295C ٹرم سنی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس سے پہلے میرے خیال سے کسی کو بھی 295C کا پتہ ہوگا. تب پھر بڑے ترانے بھی بنے، 295C میں تبدیلی ہے نامنظور، اور بڑی اس کے حوالے سے گفتگو چلی. اب یقین کریں ان دنوں میرے پاس ایک انٹرویو کے لیے ایک محترمہ آئی، میں نے اسے کہا 295C کا پتہ آپ کو؟ ٹیچنگ کے لیے آئی تھی. کہتی نہیں وہ کیا تھی. اور اسی طرح ایک جگہ آواز کے لیے جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے مجمع اسی طرح تھا، میں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، وہاں کسی کو نہیں پتا تھا. ایرم تھی میرے ساتھ، وہاں کسی کو نہیں پتا تھا. سب خاموش ہے. مجھے بتایا تو صحیح، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ پھر میں بتاؤں آپ کو. میں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ اسی محلے میں پیچھے کہیں چلے جائے، وہاں کی بات ہے یہ. تو یہ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ختم نبوت کا عقیدہ یہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ختم ہو گیا. اب آپ درجہ کمال تک پہنچ گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کسی ذلی بروزی جزی فلانے ٹمکانے کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمام جو راستے وہ ختم ہو گئے نبوت کے. اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو اب بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ختم نبوت کا یہ معنی ہے، وہ معنی ہے، کہ آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انسانوں نے اپنا اپنے ذہن سے معنی متعین کر دیے. یہ ختم نبوت کے عقیدے میں نقب زنی کی ابتدا کی، اور جو فراڈیے تھے، دھوکے باز تھے، ان کے لیے پلیٹ فارم بنایا، ان کے لیے راستہ بنایا. تو ختم نبوت کا وہی معنی مراد ہوگا جو خود خاتم النبیین نے متعین کیا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہوگا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے. اور کئی احادیث ایسی ہیں جس سے ہمیں ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا وہ معنی پتہ چل جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا حقیقی معنی ہے. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو حدیث مبارکہ کی روح سے خاتم النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والے کے ہیں. رسول اللہ نے لا نبی بعدی یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ وضاحت کر دی ہے. اور تقریباً 200 سے زائد حدیث جو ہیں وہ ختم نبوت کے اس معنی کی تائید کرتی ہیں. تو اب خاتم النبیین کے معنی میں کسی قسم کا کوئی بہام، کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہ جاتا، اور نہ ہی کوئی لغوی تحقیق کی گنجائش رہ جاتی ہے. تو مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی تو اس میں کوئی تعویل کی، تو تبھی تو اس نے دعویٰ کیا نا. تو پھر ہم اگر لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو تب بھی یہی معنی واضح ہوتا ہے. اچھا مرزا قادیانی نے اس کا کیا معنی کیا؟ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، لیکن اسے غلام احمد والے کام کوئی نہیں کیے، اسے غلام احمد کہنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو ہم مرزا قادیانی ہی کہتے ہیں، قادیان کا مرزا. غلام احمد والے کام اس کے کچھ ہے ہی نہیں. غلام احمد ہوتا تو غلام احمد بن کے رہتا ہے نا،
وہ تو کہتا تھا میں خود احمد ہوں تو میں ہی پھر نبی ہوں. تو یہ کوئی کام ایسے نہیں تھے، اس لیے ہمارا دل بھی نہیں کرتا اس کا نام اس طرح لینے کا. ہم تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ قادیانی کے مرزا، قادیان کے مرزا. تو جب اس نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کبھی اس نے آپ کو کہا کہ پہلے تو امتی ہی کہتا تھا، لیکن بعد میں پھر جب اس کو انگریزوں سے پیسے ملنا شروع ہوئے، انگریزوں سے انسینٹیوز ملنا شروع ہوئے، تو پھر اس نے کہا، پہلے کہا میں مجدد ہوں، پھر عیسیٰ کہا، پھر مہدی کہا، پھر نبی بھی کہا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو سارا کچھ ہی کہا. پتہ نہیں کیا کیا رہ گیا ہوگا جو اس نے نہیں کہا. اس نے اپنے آپ کو عورت بھی کہہ دیا، اس نے اپنے آپ کو عورت بھی کہہ دیا، ہوتا ہے کہ یہ بھی کہہ دیا مجھے حیض بھی ہوتا ہے. یہ اس کے حالات تھے. تو اس نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا، وہ اس نے کہا کہ نبیوں کی مہر، یعنی اس نے یہ معنی متعین کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی ہے تو پھر نبی بنتا ہے، تو اس لیے میرے پہ بھی مہر لگ گئی تو میں بھی نبی بن گیا. میں اس کی ایک عبارت آپ کو سنا دیتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ کتاب ہے مرزا کی ملفوظات احمدیہ، منظور الہی قادیانی نے وہ مرتب کی ہے. اس کی 5ویں جلد کے 290 نمبر صفحہ پر یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی. جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے، یعنی اسٹیمپ لگ جاتی ہے تو وہ سند بن جاتا ہے نا. جیسے آپ کو خالی کاغذ پہ آپ کو سند بنا لیں، تو جب تک نیچے میرے سگنیچر نہیں ہوں گے تو آپ کسی کام کی نہیں رہے گی. آپ کوئی جامعہ کا سرٹیفکیٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں کوئی سگنیچر نہیں کروں گی، یا ناظم یا اللہ صاحب سگنیچر نہیں کریں گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں بنے گی. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب مہر لگ جائے وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اس کی ایک یہ کتاب ہے اخبار ہے الفضل قادیان کا، تو اس کے اندر یہ لکھا اخبار میں، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. یعنی یہ ان کا، آپ دھیان سے سنیں عبارت، وہ کیا رہے ہیں کہ مرزائی دھوکہ بھی اسی طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا معنی بھی تو دیکھیں نا. کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے. آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں. اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے مصدق ہیں. گویا کسی نبی کی اس وقت تک نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی تصدیق اس کے ساتھ نہ ہو. انہی معنوں میں ہم رسول اکرم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. ہم سے مراد مرزائی ہیں، ہم ان معنوں میں نہیں سمجھتے. ہم جن معنوں میں سمجھتے ہیں اب میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. تو ہمارے تمام ائمہ جو لغت کے ہیں انہوں نے بھی وہی معنی متعین کیا ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے اور حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. تو اس کی 2 لغتیں ہیں، خاتم کی 2 لغتیں. ایک اس کو تا کے زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی خاتم، اور ایک تا کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے. خاتم جب تا کے زیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ختم کرنے والا، اور جب ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ایک ہوگا کہ قوم کا آخر، اور ایک معنی ہوگا اس کا کہ مہر یعنی آخری. تو امام ابو منصور محمد بن احمد الازہری تہذیب فی اللغہ میں لکھتے ہیں کہ طبع اور ختم، طبع بھی مہر کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کسی شے کو ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی بھی شے داخل نہ ہو سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، اور یہی معنی پھر امام زجاج کے حوالے سے بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ لغت میں ختم اور طبع کے معنی یہ ہے کہ کسی شے کو ڈھانپ دینا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا کہ اس میں کوئی بھی شے داخل نہ ہو سکے. تو اسی طرح پھر ہمیں پتہ چلا ختم نبوت بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آخری کوئی بھی اور نبی مزید نہیں آئے گا. آپ کے بعد جو نبوت کا ہے وہ بند ہو چکا ہے دروازہ، تو اب کسی کے بھی آنے کی گنجائش نہیں ہے.
اور بھی بہت سارے آئمہ لغت، جس میں اسماعیل بن عباد اپنی کتاب محیط فی اللغت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وختام الوادی، ختام خاطا اور میم، ختام الوادی، جیسے قرآن مجید میں سورہ مطففین میں ختام وہ مسک، تو ختام الوادی کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے وادی کے ختام سے مراد ہے وادی کا آخری کنارہ، اور سورت خاتمہ سے مراد ہوتا ہے اس کا آخر، تو یہی ہر شے کے خاتم کا بھی معنی ہے، یعنی جہاں پہ بھی ہر شے کا آپ خاتم مراد لیں گے اس کا یہی معنی مراد ہوگا۔ امام ابن حماد الجوہری الصحاح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم تا کی زیر اور زبر کے ساتھ، اور ختام اور خاتام ان سب الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، اور اس کی جمع خواتیم ہے، اور کسی شے کے خاتمہ سے مراد اس کا آخر ہے۔ اس معنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن فارس بن زکریہ، ان کی کتاب ہے مقاییس اللغہ، اس کے اندر بھی وہ یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ ختم کے معنی کسی چیز کے آخر پر پہنچتا ہے، کہا جاتا ہے میں نے کام ختم کر لیا اور قاری نے صورت ختم کر دی، تو پھر ختم کا معنی کسی شے پر مہر کرنا بھی ہے، اور یہ بھی اسی باب سے ہے، کیونکہ کسی شے پر مہر اس کے آخر پر پہنچنے کے بعد ہی لگائی جاتی ہے نا، یعنی اس سے وہ معنی بھی جو مرزائی کرتے ہیں اس کی بھی تردید ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ کسی شے پر مہر لگانا یہ بھی اسی کا ہی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی آخر پر پہنچ چکا ہے، اور خاتم اسی سے مشتق ہے، یعنی ڈیرائیوڈ ہے، نکلا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں کیونکہ آپ ان سب سے آخر پر مبعوث ہوئے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی بہت شہرہ آفاق بڑی زبردست کتاب ہے مفردات فی غریب القرآن، فی غریب القرآن، تو اس میں یہ معنی متعین کرتے ہیں، کہتے ہیں خاتم النبیین لأنہ ختم النبوہ ای تممہا بمجیئہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ ختم نبوت فرما دیا ہے، اور اپنی بعثت کے ساتھ اس کو مکمل فرما دیا، باپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد امام ابن اسیر جزری، امام ابن منظور افریقی جو صاحب لسان العرب ہیں، ان سب کی کتابوں میں یہی معنی ختم نبوت کا، ختم کا، خاتم کا مذکور ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو معنی مرزائی کرتے ہیں وہ بھی فاسد ہے، اور اس کا معنی مہر بھی کیا جائے تو مہر بھی آخر میں ہی لگائی جاتی ہے، تو ان کی تفہیم، ان کی سمجھ بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ مرزائی یہ بھی کہتے ہیں عقلی دلیل ختم نبوت کی ہم پیش کریں، تو ختم نبوت کے جو باغی ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو رحمت خداوندی ہے، اگر نبوت بند ہوگی تو رحمت بند ہو جائے گی، تو لہٰذا نبوت کا ختم ہونا یہ رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے، اس لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے نبوت جاری ہے۔ تو ہم ان ختم نبوت کے باغیان سے کہتے ہیں کہ بے شک نبوت بہت بڑی رحمت خدا بندی ہے، نبوت کی پہلی رحمت آدم علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ رحمت نوح علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آئی، کبھی داؤد علیہ السلام کی صورت میں آئی، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئی، کبھی یہ رحمت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئی، لیکن یہ تمام رحمتیں مخصوص مقامات اور مخصوص زمانوں کے لیے تھیں، ان میں سے کوئی بھی رحمت دائمی اور عالمگیر نہیں تھی، لیکن جب محبوب رب کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن ہستی میں تشریف لے کر آئے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ رحمت عطا فرمائی وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جب آپ کی رحمت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے تو آپ کی نبوت بھی دائمی ہے، قیامت تک ہے، تو اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی مزید گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو مسئلہ ختم نبوت بے حد نازک مسئلہ ہے، بے حد نازک مسئلہ ہے، خدا یکتا الوہیت میں، خدا یکتا الوہیت میں، تو یکتا رسالت میں،
کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن مجید کی کثیر آیات کثیر احادیث ہیں، بالخصوص وہی آیت ختم نبوت قرآن مجید کی نص قطعی ہیں جس میں کوئی بھی انکار کی، شک کی، احتمال کی گنجائش نہیں، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں دیگر انبیاء کے جاری رہنے کی خبر دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کی خبر دی ہے. جتنے بھی نبی آتے تھے وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دے کر جاتے تھے، خوشخبری دے کر جاتے تھے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنی قوم کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو میں تمہیں اپنے بعد اس نبی کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ بھی کہا کہ اے میری قوم، جب وہ نبی تمہارے پاس آئے تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجالوں کے آنے کی تو خبر دے کے گئے ہیں، پر کسی نبی کے آنے کی خبر نہیں دے کر گئے. تو جو بھی نبی آتا وہ یہ نبی پاک حضرت اسلام کی بھی خوشخبری دیتا تھا، اپنے بعد والے نبی کی تو دیتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیتا تھا. سارے کہتے تھے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے. جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پہ بڑا احسان کیا کہ ان کو ایک رسول ان میں سے عطا فرما دیا ہے. تو اس لیے اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر اس کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات ارشاد فرماتے، لیکن آپ نے کوئی معلومات ارشاد نہیں فرمائی. اور امت کی بڑی بڑی ہستیاں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی شامل ہیں، ان کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہوئے. اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ آپ میری نیابت میں، جب غزوہ تبوک پر جانے لگے نا تو آپ میری نیابت میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اس سے کسی کو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید نبوت ہی عطا فرمائے، لیکن متصلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ ذہن میں رکھنے میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ حضور کے بھائی ہیں، نائب ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نبوت نہیں ہے. اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو قضیا ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاشا ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، کہ اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے، اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ لکان کہ وہ سچے نبی ہوتے، لیکن آپ کے صاحبزادے بھی نہیں رہے، تو گویا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جب یہ اتنی عظیم ہستیاں، جلیل القدر ہستیاں یہ نبی نہیں رہی، تو یہ مرزا قادیانی جسے 100 بیماریاں تھی، بیماریوں کا عالمی چیمپئن تھا، اور خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں بشر کی جائے نفرت ہوں، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس کا تو نبی ہونے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی. تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی جہنم کا ایندھن ہے. اور نبوت کا دعویٰ کرنا تو الگ رہا، نبوت کی تمنا کرنا بھی کفر ہے. تمنا کرنا، خواہش کرنا. امام حلیمی فرماتے ہیں کہ لو تمنا فی زمان نبینا او بعدہ ان لو کانا نبی فیکفر فی جمیع ذالک، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی شخص کا تمنا کرنا کہ کسی طرح سے نبی ہو جاتا، تو کہتے ہیں ان صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا. کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّمَنِّي ذَلِكَ بِاللِّسَانِ أَوِ الْقَلْبِ، کہتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کہ وہ تمنا زبان سے ہو یا دل کے ساتھ ہو.
تو العیاذ باللہ رب العالمین. اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ واضح تکفیر و مدعی النبوت ویظہر کفر من طلب منہ معجزۃ لأنہ بطلبہ لہا منہ مجوز لصدقہ مع استحالتہ المعلومۃ من الدین بضرورت. تو مدعی نبوت کی تکفیر تو خود ہی روشن ہے، اور جو اس سے معجزہ مانگے اس کا بھی کفر ظاہر ہے کہ وہ اس مانگنے والے میں اس مدعی کا صدق کا محتمل مان رہا ہے. یعنی وہ یہ تسلیم کرے کہ شاید اس کے سچا ہونے میں احتمال ہے کہ نبوت معجزہ اسی سے مانگا جائے نا کہ جس میں احتمال ہے کہ ٹھیک ہے اگر معجزہ مل جائے گا تو احتمال زائل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ماننا یہ بھی اس سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب پتہ ہے کہ نبی کوئی آنا ہی نہیں ہے تو معجزہ ماننا کس معنی میں ہے. تو بے شمار ہمارے پاس قرآن و حدیث سے جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں، صراحتاً ثابت ہے. تو مسئلہ جو ہے نا یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ اس امت کی وحدت کی اساس ہے، اس امت کی وحدت کی اساس ہے. اگر اس میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو امت کا شرازہ بکھر جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ختم نبوت کے حوالے سے اس میں کوئی ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نقب زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمام فرقے ایک ہو جاتے ہیں. اس میں مرزائی الگ ہوتے ہیں اور باقی تمام ایک طرف ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ختم نبوت امت کی اساس ہے. جب یہ مرزائی الگ ہو جاتے ہیں، مرزائی اس معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہو جاتی ہے. تو اس امت کے ساتھ تمام فرقے جو ہیں پھر وہ ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تمام اپنا اپنا اندر رول پلے کرنے کی، اپنی خدمات اندر سر انجام دینے کی اپنے اپنے انداز سے کوشش کرتے ہیں. تو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے قرآن و سنت سے بے شمار نصوص ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے اصولیات دین کو نصوص شرعیہ کے علاوہ واقعاتی شواہد سے بھی ثابت کیا ہے. واقعاتی شواہد سے مراد یہ ہے کہ جو تاریخ سے واقعہ، جو مسلسل جو ایسے واقعات یا ایسی چیزیں رونما ہوئی کہ جس سے ہمارے سامنے ختم نبوت کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت ہے تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، کہ تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ تمام حجت کے بعد ہلاک ہو اور زندہ رہنے والا بھی اتمام حجت کے بعد ہی جی سکے. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک کے اس دور کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو بے شمار ایسے واقعات شواہد ہمیں مل جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے وفات کے وقت تنفیذ شریعت کی ذمہ داری اپنی امت کو سونپی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نسلیں آتی گئیں تو تدریجاً شریعت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، اور چونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی شریعت کی دائمی حفاظت کا بھی وعدہ نہیں فرمایا تھا. لیکن اس امت کے جو شرعی قوانین کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے حوالے کر دی جاتی تھی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، تو اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا کہ شریعت کا اصل چہرہ ہی مسخ ہو جاتا تھا اور انسانیت ایک بار پھر شرک کی طرف مائل ہو جاتی تھی. انبیاء کی تعلیمات درست ہوتی تھیں، بالکل درست ہوتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے اندر اپنی اپنی تعویلات کر کے اپنی اپنی چیزیں شامل کر کے تو شرک کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ جاری رہنی تھی، ہمیشہ جاری رہنے کے لیے وہ آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ شریعت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. ہمارے سامنے اس وعدہ کی حقیقت موجود ہے
14 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن قرآن مجید بغیر کسی ایک حرف کی بھی تبدیلی کے تمام دنیا میں ایک جیسا ہی پڑھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آج تک موجود ہیں کہ جن سے اہل دنیا آج تک مستفید ہو رہے ہیں۔ تو وہ کیا اسباب، کیا واقعاتی شواہد ہیں، ان کے بارے میں اب ہم گفتگو کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہیں خلفائے راشدین۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواری عطا فرمائے، مددگار عطا فرمائے، لیکن حفاظت دین کے لیے جو حواری، جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ سابقہ انبیاء کے حواری ادا نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بعد سلسلہ خلافت کی صراحت فرما دی ہے، تو اب ہم جب ان خلفائے راشدین کے عہد خلافت پر غور کرتے ہیں تو خوب ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو اس وقت کی تمام بڑی طاقتور اقوام پر غالب کر دیا، اور یہ تمام ہستیاں دنیا کی ہر جانب میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرتی چلی آئی ہیں۔ پھر دوران خلافت جو مسائل پیش آئے اس میں بھی ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کی، ذرہ برابر بھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ کا انکار کیا، ہم نے نہیں دینی۔ آپ نے کہا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب اس رسی سے بھی منع کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ پھر آپ کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کے مختلف متفرق اجزاء کو ایک صحیفہ کی شکل میں جمع کیا گیا۔ بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے ایک ہی لغت، لغت قریش کے مطابق تمام صحیفوں کو نافذ کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر آپ کے حکم سے یہ صحیفہ جو تھا وہ تمام دنیا کے جو ممالک تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر یہ بھیجا گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے حفاظت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفاذ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے اسے کون نہیں جانتا کہ آپ کی کوششوں سے اسلام 10 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا، کہ بنیاد آقا کریم کے زمانے میں پڑی، پھر وہ بنیاد مزید مضبوط حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی، اور پھر وہ انہی بنیادوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملکت اسلامیہ کو مزید سے مزید قوت اور تقویت عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2، مجدد دین ملت اللہ نے اس امت میں مبعوث فرمائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم عہد نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت تو نہیں ہو رہی، لیکن ہے تو صحیح نا۔ جیسے حضرت انس، چلے میں راوی کا نام نہیں لیتی، ایسی غلطی ہو جائے، صحابہ کہتے ہیں کہ جن کاموں کو آج تم بڑا ہلکا سمجھتے ہو نا، یہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تھوڑے ہی دور ابھی ہوئے ہیں، 40 50 60 سال ہو گئے ہوں گے دور، چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ جن کاموں کو آج تم بڑا ہلکا سمجھ لیتے ہو نا، ہم رسول اللہ کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والے کاموں میں سمجھا کرتے تھے۔ اور اگر وہ صحابی کوئی ہمارے حالات ملاحظہ فرما لینا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ان پہ عذاب ہی کیوں نہیں آیا، جو ہمارے حالات، کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ کے زمانے کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے، اور جو خیر القرون، بہترین زمانہ ہے، آپ کو پتا خیر القرون کرنی، سب سے جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ تو ایک نان بھائی تھا، وہ روٹیاں بیچا کرتا تھا، تو وہ جو تازی روٹی ہوتی تھی وہ سستی بیچتا تھا، اور جو ہوتی تھی ذرا تھوڑی سی پرانی ہوتی تھی وہ مہنگی بیچا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ جو تازی روٹی ہے وہ سستی ہے اور جو پرانی ہے وہ مہنگی ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو پرانی ہے نا اس کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب ہے۔ کتنا کے قریب ہوگا؟ لیکن اس نے کہا جو پرانی ہے نا اس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے، تو اس لیے میں اس کو مہنگی بیچتا ہوں، اس کی قیمت ہے، اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی ایسی کیفیت آتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے شرائع کو، شریعت کو انتہائی دنیا تک زندہ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے اس امت کی روح ایمانی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہے سنن نبی داؤد کی، حدیث نمبر
4284 اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر صدی کے آخر میں ایسی شخصیات پیدا فرماتا رہے گا جو ان کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. تو ایسے ہمیشہ آتے رہے ہیں. امام شافعی، عمر بن عبدالعزیز، اسی طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اسے آپ نے مجدد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ڈال کے زیر کے ساتھ. اسم فاعل پھر بنے گا نا مجدد. مجدد پڑھیں گے تو یہ وہ ہے جس کی تجدید کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین جس کی تجدید کی گئی وہ مجدد ہو گیا. تو مجدد تجدید کرنے والا. تو مجدد الفسانی جس دور میں تشریف لائے وہ اکبر کا دور تھا. 50 سال اکبر نے حکومت کی. ویسے اس نے بہت اچھی ریفارمز کی بڑے صغیر میں، آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن پھر اس نے دین الہی ایجاد کر دیا. سارے دین مکس کر کے اس نے ایک ملغوبہ سا تیار کر دیا. اس کی ایک بیگم تھی نا ہندو، تو اس نے پھر سارے کو مکس کر کے ایک ملغوبہ سا تیار کر دیا. اس کے پیروکار بہت کم ہوئے تھے، 19 کے قریب شاید کہتے ہیں ٹوٹل اس کے تھے. اس کا بھی ایک وزیر تھا ابو الفضل تھا، وہ اس کو طرح طرح کے، جیسے فرعون کا وزیر حامان تھا نا، فرعون تو ایمان لانے لگا تھا لیکن حامان نے اس کو اکسایا اور فرعون پھر اسی طرف ہی ہو گیا. تو اسی طرح اکبر کا بھی جو وزیر تھا نا یہ ابو الفضل، یہ اس کو بڑا کہتا تھا اس کی حضرت کر کے اور پتہ نہیں کیا. کہتے ہیں اکبر تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے، بلکہ ابو الفضل تھوڑی دیر اور زندہ رہتا ہے نا، تو اس نے تو اکبر کو نبی تک بنا دینا تھا. جو اس کے حالات تھے کیونکہ جب ذکر کرتا ہے نا یہ اس کے حوالے تو حضرت اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس کا ذکر ان الفاظ میں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے اکبر نے جب دین کا حلیہ بگاڑا، دین الہی ایجاد کیا، سجدے کرواتا تھا اور طرح طرح کے. تو پھر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد صاحب ہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن آپ نے پھر بھی دعوت توحید جاری رکھی. اور پھر اکبر کا انتقال ہوا. اس کے بعد جہانگیر جب تخت جہانگیر تخت پر بیٹھا تو پھر ابتدا میں اس کے بھی ایسے ہی حالات تھے، لیکن بعد میں پھر آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ درست راستے کی طرف مائل ہو گیا. بیٹھ جائے کریں نا آگے. اس کے بعد طائفہ منصورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی. انہیں جھٹلانے والے اور ان کی معاونت ترک کرنے والے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کا امر قیامت آنے تک کے لوگ اسی طرح دین حق پر قائم رہیں گے. یعنی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، ہمیشہ. اور انہیں جھٹلانے والے اور ان کی مدد ترک کرنے والے نقصان نہیں ان کو پہنچا سکیں گے، اور یہ قیامت تک یہ لوگ دین حق پر قائم رہیں گے، قیامت تک. تو تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں اہل حق موجود رہے ہیں جو کہ تلوار کے ساتھ، قلم کے ساتھ اور زبان کے ساتھ باطل کی مصنوعی عمارتوں کو ہمیشہ سے زیر کرتے رہے ہیں، ریزہ ریزہ کرتے رہے ہیں، اور کبھی بھی باطل پوری طرح سے اپنا یہ جو زہر ہے اس امت کے اندر نہیں پھیلا سکا. کوششیں ان کی جاری رہی ہیں، ہمیشہ رہی ہیں، اور لوگ ان کے فریب میں آئے بھی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. جیسا کہ اب یہ قادیانی ہے، ویسے تو یہاں پہ ہمارے قریب بھی ایک دفعہ کسی نے کرائے پر مکان لے کے یہاں پر رہ کے گئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کسی نے یہاں پہ کوئی تبلیغی سرگرمی نہیں کی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہو. کیونکہ یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. وہ جا کے کہاں کوشش کریں گے؟ جو ڈسٹینٹ پلیسز، جو دور دراز کے علاقے ہیں، یہ وہاں جا کے کوشش کریں گے. سب سے پہلی کوشش ایسے کوشش ان علاقوں میں بھی کرتے، لیکن اس تیزی کے ساتھ نہیں کرتے. جیسے یہ باغبان پورہ میں اپنا ایک علاقہ بنایا، وہ کوئی انہوں نے اپنا سینٹر بنایا، وہاں پر بچوں کو جی صبح شام ٹافیاں مل رہی ہیں، چاکلیٹس مل رہی ہیں، خواتین کو بلا رہے ہیں تو خواتین کو سوٹ دے رہے ہیں، مہنگے مہنگے سوٹ دے رہے ہیں. خواتین کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ اور جوسر، بلینڈر اور سینڈوچ میکر، ٹوسٹر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے اپنا الگ ہی نیلام گھر کھولا ہوا تھا وہاں پہ.
تو بعد میں جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو لوگوں نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہ لوگ فری فور بھاگ گئے اور باقی سامان پھر ان کو فری میں مال غنیمت کے طور پر مل گیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے ہمیشہ کوشش یہاں پر بھی ان کی کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں، لیکن ان علاقوں میں واضح طور پر جا کے کرتے، ظاہر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر وہ لوگ تھوڑا سا انسینٹیوز دیں گے اور پھر وہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو مجموعی طور پر کبھی بھی پوری امت نہیں ہوئی ہے، ایک گروہ جو ہے وہ ہوا ہے، اس سے افیکٹ ہوا، لیکن پوری طرح سے اپنا یہ زہر کبھی بھی نہیں پھیلا سکے ہیں۔ تو یہ جماعت صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوتی ہے، ہر دور میں موجود ہوتی ہے اور ہر زمانے میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد عملی تواتر ہے، نمبر 4 پوائنٹ لکھے، عملی تواتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو شعائر دینیہ عطا فرمائے ہیں وہ زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک عملی صورت میں زندہ ہیں۔ اور آپ ہر سال ہونے والے حج کے اجتماع کو دیکھ لیں، رمضان کے روزے دیکھیں اور عبادات دیکھیں، روزانہ 5 وقت کی نماز دیکھیں، زکوٰۃ کا نظام دیکھیں، خرید و فروخت کے ضابطے دیکھیں، اور تمام جو معاملات ہیں وہ 14 صدیوں سے ایسے چلتے آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام عالم میں ایسے ہی جگمگا رہی ہے جیسے پہلے تھی، اور یہ روشنی انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مدھم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمیں واقعاتی شواہد قرآن مجید کی صحیفے سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عثمان غنی کا جو صحیفہ ہے جو آپ نے پوری دنیا میں پھیلایا تھا، تو اس کے ذریعے بھی وہ بھی اس سے ایک نشانی ملتی ہے ختم نبوت کی تحفظ کی، کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت بھی محفوظ ہے تو آپ پر نازل ہونے والا کلام بھی محفوظ ہے اور تمام عالم میں یہی رائج ہے۔ تو جو اس واضح دلیل کی کا انکار کرے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے سامنے سورج ہو اور وہ انکار کر دے سورج تو ہے ہی نہیں، تو آپ سے یہی کہیں گے بھائی آپ بے وقوف ہے، آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے جو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور بالکل درست حالت میں ہوتا ہے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس سے ہم یہی کہیں گے بھائی آپ بھی اندھے ہی ہو، آپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک ہر دور میں ان گنت سینے اس نور الہی سے منور ہیں اور اس نور الہی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کسی کتاب کو اول تا آخر حرف بحرف ایک ہی ترتیب سے لاکھوں انسانوں کا یاد رکھنا صرف قرآن مجید کا ہی خاصہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے مقدمے میں ایک یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ہندو نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، تمہیں میری وید کے کتنے پارے یاد ہیں؟ اگر تمہیں اپنی وید آتی ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا دیکھو یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے، قرآن مجید کا ہی اعزاز ہے کہ اس نے اپنوں تو کیا غیروں کا سینوں میں بھی گھر کر لیا ہے، اور تمہاری وید ہمیں تو دور کی بات تمہیں خود ہی یاد نہیں ہے، تو اس نے تو تمہیں تمہارے دل میں بھی گھر نہیں بنایا، تمہارے دل میں بھی جگہ نہیں بنائی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے جو اپنوں تو کیا غیروں کے دل میں بھی گھر کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو حفاظت کا یہ سبب بہت زیادہ قوی ہے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی حادثے کی بنا پر وہ کبھی زائل ہو جائے، لیکن وہ حفاظ کا جو دل کے اندر محفوظ ہے اس کو کیسے نکالو گے؟ لوگوں نے کوششیں کی ہیں نا قرآن مجید کو جلانے کی، کوششیں کی ہیں نا، کرتے رہتے ہیں ہر دور میں، اور اب آج کل بھی کرتے رہتے ہیں بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو اور اپنے آزادی اظہار رائے کے نام پر، لیکن مسلمانوں کے سینوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ مسلمان ہمیشہ سے کرتے ہی آ رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اس امت کے محدثین، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعاتی شواہد میں سے ہمارے پاس شواہد میں سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریعت ہے اور سرچشمہ شریعت کی اہمیت رکھتی ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام نے اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر تابعین اور ان کے بعد محدثین کی جماعت نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور نتیجتاً آج ہمارے پاس اللہ کے فضل سے یہ محفوظ ہے۔
ایک ایک حدیث، صرف ایک حدیث لینے کے لیے صحابہ دور دور کا سفر کرتے. جیسے حضرت ابو درداء کے پاس کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارا ارادہ آپ سے صرف رسول اللہ کی حدیث سننا ہے, صرف کہ ہم دور سے ٹریول آپ کے پاس کر کے آئے ہیں, صرف ہمارا مقصد کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا ہے. تو بہت کوششیں کی حدیث کی حفاظت کے لیے بھی, اور سخت سخت اس کے لیے پیرامیٹرز رکھے, سخت سخت اس کے لیے شرائط رکھی, تاکہ بہت اچھے انداز میں ان پیرامیٹر سے گزر کے جب وہ ہمارے پاس حدیث آئے تو کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. کرتے ہیں لوگ اعتراض, لیکن ان کے اعتراضات کے ہم جواب بھی دے دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے. آپ نے فرمایا بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْکَلِمِ, کہ میں جامع معانی الفاظ دے کر بھیجا گیا ہوں. جوامع الکلم ہوتے ہیں کہ تھوڑے الفاظ ہوں اور اس کے اندر معنی کا سمندر بہ رہا ہو. ایسے کلام مختصر الفاظ میں کرنا چاہیے, جتنا مختصر کلام کیا جائے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے, اتنا سمجھ کے قریب ہوتا ہے. جب آپ لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں نا, تو وہ جو اصل گفتگو ہوتی ہے نا, وہ اس کے اندر ہی کہیں دھندلا آ کے رہ جاتی ہے, ایک بھی بات سمجھ نہیں آتی. جیسے عموماً خواتین کی عادت ہوتی ہے, ایک کسی نے لطیفہ سے بھی بنایا ہوا تھا, پورا نہیں سنا سکتی, کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی فوتگی پر گئی, تو پوچھا کہ بھائی آپ کے جو تایا ہیں ان کی کیسے وفات ہوئی, تو وہ شروع ہو گئی, میں صبح کو کھانا بنا رہی تھی, میں بچوں کو دیا, میں نے بچوں کو کھلایا ہے. بھائی تم سے پوچھا تایا کی وفات کیسے, تم سیدھا بتاؤ بیمار تھے یا کچھ ہوا تھا تو ان کی وفات ہو گئی. تو وہ صبح سے لے کر بچوں کو کھانا دینے سے لے کر ہسبینڈ کو کام پہ بھیجنے سے, گھر کے کام ختم کرنے سے بعد پھر کہیں جا کے مغرب کے ٹائم اگر تایا کو کچھ ہوا ہو تو تب تایا پہ آئے گی, اور پھر تایا کی پر بھی جب آئے گی تو پھر شروع کرے گی کہ پتہ نہیں کس صدی سے ان کو کون سی بیماری شروع ہوئی, پھر وہ ٹھیک ہوگی, پھر وہ لگی, پھر وہ ٹھیک ہوگی, پھر اب انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, وہ بالکل ٹھیک چل رہا, کی بات جزا آگے تو وفات ہو گئی. تو یہ عادت ہوتی ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. مختصر گفتگو کرنی. جب آپ مختصر گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اب جیسے لوگ لمبے 2 منٹ کے وائس میسج کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, میں سوچتی ہوں اب مجھے سننا پڑے گا, پھر مجھے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے جو ٹیکسٹ میسج آتا ہے اگر مختصر ہو تو جلدی سے جواب دے دیتے, لیکن اگر جو اس طرح کی بات آ جائے تو پھر مجھے اس کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑے کام ہے ہی نا. اچھا, تو جوامع الکلم آپ علیہ السلام کے ان 6 خواص میں سے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی یا رسول کو نہیں ملے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمائے ہیں. تو دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, مختلف نوعیت کے نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اب تک پہنچنے والی سائنس اور میڈیا کی ترقی نے ہمیں وہ سامان بہم کیا ہے کہ کچھ صدیاں قبل انسانی ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. جیسے یہ اینڈرائڈ فون ہے, یہ 2 نسلوں پیچھے کو ذہن میں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. پیچھے پہلے یہ کہتے ٹیلی ویژن نہیں کار آن دینا, ٹیلی ویژن نہیں کار آن دینا, کٹ دو ٹیلی ویژن ہون کی فرق پڑ رہا ہے جو سارے کو لے آوے تھے, تو اس پہ کیا نہیں آپ دیکھ سکتے. اب تو انسان کا تصور بھی نہیں تھا, لیکن اس کے سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رسا اہل علم ہر دور میں ان تمام جدید مسائل کا شرعی حل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال کر امت کی رہنمائی کرتے رہے ہیں. اور یہ سب جوامع الکلم کی ہی برکتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کا قیامت تک رہنے والا ایک معجزہ ہے کہ امت کو کبھی بھی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں رہے گی. مثال دیتی ہوں آپ کو جوامع الکلم کی, کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ, کہ تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے, زندگی ہے. اب قصاص میں تو ایک بندے کی جان لی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے نا, قصاص میں تو بندے کی جان لی جا رہی ہے. تو اسے ذہن میں آتا ہے کہ آپ بندے کی جان لے رہے ہو, اس کو قتل کر رہے ہو, تو زندگی کہاں پر آ گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کوئی بتا سکتا ہے؟
آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ مائک ان تک ذرا پہنچائیے، ارشاد فرمائیں۔ کتاب سے لینا ہے تو اگر ایک بندے کا بھی ساتھ لے گا تو اگر دوسری امت ہے دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی سے رشتے ساتھی لوگ کہ ہمیں پتہ نہیں کرنا ہے یا اس طرح کوئی کام نہیں کرنا، اس طرح بہت سے لوگوں کی جی یہ اسلامی شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کی حکمت یہی ہے کہ ایک کا راستہ روک دیا جائے، ایک کو سزا دے دی جائے، تو دوسرے پھر کرنے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب جو روزانہ ہم کوئی نہ کوئی ریپ کیسز سن رہے ہوتے ہیں، کوئی فلاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو یہی اگر کسی کو چوراہے میں لٹکایا گیا ہو پتہ چل جائے، کوئی 100 دفعہ سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو سزا قانون موجود ہے، عمل درآمد موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا ہو رہا ہے۔ تو جوامع الکلم کی برکات ہیں کہ آپ علیہ السلام کو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے یہ کہ ہمیں کسی بھی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، تو کسی نئے نبی کی بھی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ کی زندگی کی صورت میں ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے کہ انسانی زندگی چاہے وہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو، شریعت اسلامیہ نے تمام زاویوں کے متعلق رہنمائی فرما دی ہے، اور ضروریات زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا کہ ہمارے لیے اس میں کسی نئی چیز کی ضرورت ہو۔ تو تمام اسرار و حکمتیں بھی ہمارے سامنے رکھ دیں، تمام مسائل کا حل بھی ہمارے سامنے رکھ دیں، جب مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس موجود ہے تو کسی بھی نئی شریعت کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے کافی ہے، اس کے ہی پیغام ہمارے لیے کافی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا خروج، یہ اس کا مقصد شریعت محمدی کو پوری طرح سے دنیا میں نافذ کرنا ہے، نہ کہ اس کے اصول و قوانین میں رد و بدل کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے تو کسی قسم کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے بلکہ اس کا نفاذ کریں گے۔ آپ نے علامات قیامت پڑھی ہیں، سب نے اپنے اپنے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں تھوڑی بہت پڑھی ہیں، تو اس میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی کو ہی نافذ کریں گے، دین اسلام کو ہی نافذ کریں گے، کسی نئے قانون کو نافذ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مدعین نبوت کا انجام، وہ بھی ایک بہت بڑا واقعاتی شواہد میں سے ہے۔ عقیدت حاویہ کے شارح لکھتے ہیں قاضی علی بن علی دمشقی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگوں کے سامنے اس کے جھوٹے ہونے کی علامات ظاہر نہ ہو۔ آپ آخری نبی ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ظاہر نہ ہو۔ آگے ہم ذکر کریں گے جن نے دعویٰ کیا ان کا بھی میں آپ سے تعارف کرواؤں گی، ایک ٹاپک ہمارا یہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد ایک ٹاپک جو ہے وہ مرزا قادیانی کے اوپر بھی ہوگا کہ یہ کیسا بندہ تھا، اور آپ کو اس پر سن کر بے حد ہنسی آئے گی کہ کیا چیز تھی یہ، آپ کو بھی سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے، اسود انسی، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک اور آج تک کے جو بھی گوہر شاہی ٹائپ جو بھی ظاہر ہوتے ہیں، ان تمام تک ان کے حالات زندگی کو دیکھ لیں، ان کا تقابل اگر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کسی بھی ایک نبی کے ساتھ ہم کریں تو وہ بنتا ہی نہیں، تقابل بنتا ہی نہیں، کرنا کیا ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ عظیم شخصیات اور کہاں یہ جھوٹے، کہ یہ سمجھ لیں کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام اپنا لعاب شریف اگر ڈالتے تھے کنویں کے اندر، کنویں میں پانی آ جاتا تھا، مسلمہ کذاب اس نے ڈالا تھا، کنویں سوکھ گیا تھا، کنویں سوکھ گیا تھا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ بلکہ شاید اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا سر ہی گنجا ہو گیا تھا، سر ہی گنجا ہو گیا۔ بلکہ یہ کہہ لیں کہ کسی نے اپنا ستیہ ناش اگر کروانا ہو تو ان کے پاس چلے جاتا تھا۔
اسی طرح اس نے مرزا قادیانی تھا، اس نے بھی کہا تھا میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، اس کے کسی اور سے نکاح ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ فلانا وہ مرے گا پھر محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، وہ تو زندہ رہا، مرزا خود مر گیا. تو یہ ان کا انجام دیکھ لیں. اور جو سچے نبیوں کی جو کم و بیش 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے ان کی بیداغ سیرت دیکھ لیں، ان کا کوئی تقابل نہیں، کوئی میچ نہیں بنتا. اور مرزا قادیانی اس کی وصال دیکھ لیں، وصال کیا اس کی عبرتناک موت دیکھ لیں، اس پہ شاہد ہے کہ ہر نبی جہاں پر اس کی وصال ہوتا ہے اسی جگہ اس کی تدفین کی جاتی ہے. تو مرزا کی کہاں وفات ہوئی تھی؟ ٹوائلٹ میں. He died in toilet, واش روم میں. کیونکہ ہر وقت اس کو کبھی اس کو 100 دفعہ دن میں اس کو پیشاب آتا تھا، 100 دفعہ اس کو دن میں موشن آتا تھا. تو اور اس نے رہنا کہاں تھا؟ واش روم میں رہنا تھا، تو وہیں پہ مر گیا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا کرتا تھا کہ جو ٹرین ہے نا، یہ دجال کے گدھے سے کہتے ہیں، دجال کے گدھے سے مراد ٹرین. اور جب یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو اسی ٹرین کے اوپر ہی لاد کر قادیان تک پہنچایا گیا تھا. تو اس کی موت جو ہے وہی اس کے جھوٹے ہونے پر گواہی دیتی ہے، کامل گواہی دیتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم دن میں کئی بار ختم نبوت کی ہم اقرار کرتے ہیں، کئی بار ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. تو اب ان چیزوں کے بارے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہمیں ختم نبوت کی دلیل دیتا ہے. کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو جس طرح سورج نکلنے کے بعد شفق کا نور کے ختم ہونے تک چاند اور ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اسی طرح آفتاب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کے بعد قرآن مجید کے نور کے باقی رہنے تک آپ علیہ السلام کے نور میں سے نہیں، آپ کے فیض برکات میں سے ہی آئیے. تو اب ہمیں کسی دوسری نبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. یعنی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی ہوا اس کو ایسا معجزہ دیا گیا ہے کہ انسان اس پر ایمان لے آئے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے تو وہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے انا معجزات الانبیاء انقرضت انقراضی آثارہم، کہ دیگر انبیاء کے معجزات ان کے زمانے کے جانے کے ساتھ ختم ہو گئے. ولم یشاہدها الا من حضرها، کہ وہ مشاہد جو معجزات ان کا مشاہدہ بس اسی نے کیا جو اس وقت موجود تھے وہاں پر. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا، کیا ملا تھا؟ عصا کا اور ید بیضاء کا. آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ ملا تھا؟ ہاں، کوڑیوں کو درست کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور اندھے کو بینا کرنا. آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کرتے ہوئے؟ یا آج کوئی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کوئی ایسی نشانی موجود ہے؟ نہیں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام جو دیگر انبیاء تھے ان کے زمانے کے جانے کے ساتھ ان کے جو معجزات وہ ختم ہو گئے. ان کے مشاہدے سے وہی لوگ کر سکے جو کہ اس وقت موجود تھے. لیکن کہتے ہیں وہ معجزۃ القرآنی مستمرۃ الی یوم القیامہ، جو قرآن مجید کا معجزہ ہے وہ قیامت تک باقی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے. تو یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد ارکان اسلام. کتنے ہیں ارکان اسلام؟ بتائیے. ہاں جی، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو سب سے پہلے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، یہ ختم نبوت کی روشن دلیل ہے، اس طرح سے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ذکر ہے، اور کسی اور کو آنا ہوتا تو اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہوتا، لیکن کسی کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے. تو اس کے بعد نماز میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس میں بھی کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد حج سے ختم نبوت کی دلیل ملتی ہے. جس قبلے کا ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ ہے، پسندیدہ آپ کا قبلہ ہے. تو اس میں بھی پھر ہم جب حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی پھر ہم اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد روزہ ہم نے آج رکھا ہے، اس کی بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ روزے کے حکم کے نازل ہونے سے اس طرح ہے کہ روزہ اس مہینے میں فرض ہوا جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن مجید کی حفاظت ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر کسی اور نبی کو آنا ہوتا اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی تو روزے اس مہینے کے بھی دیے جاتے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے بھی ہوتے. اور روزے کی فرضیت والی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے پر لکھے گئے ہیں. اگر کوئی بعد میں بھی کسی اور نبی کے آنے کا ہوتا تو من بعد ہی بھی ہوتا، کہ بعد کا بھی ذکر ہوتا، لیکن یہاں پر بعد کا ذکر نہیں ہے. تو اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو تو وہ ہدایت پا گئے. اور صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے تھے نا، صحابہ کرام کو آپ کو خاتم النبیین مانتے تھے. تو جیسے کہ آگے ہم ذکر کریں گے تو پتہ چلا کہ روزے کا حکم ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے ہی ہے. روزے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ روزے کا حکم ایسے ہے جیسے پہلوں کو دیا گیا، بعد والوں کا کوئی ذکر نہیں. تو پتہ چلا کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ رکھے یہ روزے کا حکم صرف ہمارے لیے ہی ہے. مرزائی کسی شاعر اسلام کا اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے. منکرین ختم نبوت کے اعمال بیکار ہیں، بیکار، بالکل بیکار، کسی کام کے نہیں. تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے وہ ساری کی ساری ختم نبوت کی دلیل ہیں. تو مرزائی ان ارکان سے دستبردار ہیں. یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ جو آئین ہے پاس ہوا تھا 71 میں، اس میں یہ لکھا سارا ہے. یہ جو مسلمانوں کی جو شعائر ہیں ان کو نہیں استعمال کر سکتے یہ. تو اگر ان سے دستبرداری نہیں بھی ہوتے تو آخرت میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. تو آخرت میں اس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 میں کیا ہوگا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں، یعنی کبھی بھی یہ لوگ آگ سے نہیں نکلیں گے، دائمی طور پر آگ میں نکلیں گے. ہو گئی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. مجھے تو بڑا لطف آیا جب میں نے مطالعہ کیا ان چیزوں کا. مگر ہم تو دن میں کئی بار ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے تو ایک ایک لمحہ ختم نبوت کے اقرار میں صرف ہو رہا ہے. اس کے بعد
نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے جیسے میں نے ذکر کیا ہمیں ملتا ہے. اچھا جو اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. آواز آ رہی ہے لائٹ سے؟ اور بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، کوئی تھوڑا بہت بھی نہیں کر رہے. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جس کو انہوں نے پہچانا تو اس کا انکار کیا صرف حسد کی بنا پر. تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مختصر میں بتاتی ہوں، باقی جو ہوگا نا 3 سے 4 دورہ تفسیر قرآن آن لائن، وہ بھی آپ نے اٹینڈ کرنا، مزید تفصیلات آپ کو اس میں پتہ چلیں گے. تو ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے نا مزید تفصیلات، تو مختصراً جو ہے وہی بتاؤں گی. تو علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے یستفتحون علی الذین کفروا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے، الفاظ سننے آپ نے، وہ کہا کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اے اللہ ہماری ان پر مدد فرما اس نبی کی برکت سے جس کو آخری زمانے میں بھیجا جائے گا، جس کو آخری زمانے میں، یعنی اہل کتاب جس کا انکار کر رہے تھے وہ آخری نبی تھا، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کی نیت سے وہ شام سے مدینہ تک بھی بہت لوگوں نے سفر کیا، بہت لوگ آئے تھے. لیکن جب پھر نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہودی جو تھے نا بہت سارے مدینہ منورہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، وہ تمنا کر رہے تھے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے حسد کیا، اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ وہ انتظار جس کا کر رہے تھے وہ کون تھے؟ کون تھے؟ آخری نبی تھے. اچھا اس کے بعد اہل مدینہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر ہی آپ پر ایمان لے کر آئے. ایام حج میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات اہل مدینہ سے قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت چونکہ دعوت توحید کا کام کیا کرتے تھے، کوئی موقع بھی آپ نہیں ضائع جانے دیتے تھے. تو جب حج کا موسم ہوتا تھا لوگ باہر کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اس اجتماع میں جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے. تو اسی موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قبیلہ خزرج کی ایک جماعت کے ساتھ ہوئی. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ لوگ یہودیوں سے ایسے نبی کی خبر سنا کرتے تھے کہ جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے، بلکہ یہودی ان لوگوں کو ڈراتے تھے کہ ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں عاد کی طرح تمہیں جو ہے نا ختم کر دیں گے، اس طرح ان کو کہا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب قبیلہ خزرج کی اس جماعت کو دعوت دی تو قوم کے بعد افراد کہنے لگے اے قوم تمہیں پتہ ہے اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا نام لے کر یہودی تمہیں ڈراتے ہیں، یہودی تم سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس لیے تم جلدی سے ان نبی پر ایمان لے آؤ. تو فوراً وہ لوگ آپ علیہ السلام پر اسلام لے آئے تھے، آپ پر ایمان لے آئے تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اہل مدینہ بھی جس نبی کا انتظار کر رہے تھے اور جس نبی پر وہ اسلام لے کر آئے تھے وہ کون تھے؟ آخری نبی تھے. اچھا اس کے بعد واقعہ معراج، سلائڈ چینج کر. واقعہ معراج ختم نبوت کی بڑی اعلیٰ دلیل ہے، بہت وزنی دلیل ہے، کیونکہ اس رات تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں تشریف لائے
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء بن کر سب کی امامت کی اور نماز پڑھائی. وہاں نہ مسیلمہ کذاب تھا، نہ اسود انسی تھا، اور نہ ہی وہاں جھوٹا کذاب مرزا قادیانی تھا. بیت المقدس میں نماز پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی افضلیت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو مسجد حرام میں نماز پڑھاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ میزبان ہونے کی حیثیت سے آپ نے نماز پڑھائی ہے. تو آپ بیت المقدس میں گویا دیگر انبیاء کرام کے مہمان تھے. وہاں امام بننے سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں اور ان کے امام بھی ہیں. تو یہ معراج کی رات انبیاء تمام موجود تھے، یہ مرزا قادیانی موجود نہیں تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی. تو یہ مرزا قادیانی نے پیروی تو نہیں کی، بعد میں امتی بن کے ہی آیا لیکن اس نے پیروی نہیں کی. اچھا، نبی کریم علیہ السلام کی امت آخری امت ہے اور انبیاء کرام کی موجودگی میں یہ ختم نبوت کا اعلان ہوا. شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے بیٹے تیری آج رات اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی اور تیری امت سب سے آخری اور سب سے بڑی امت ہے. اور اس امت کا سب سے آخری امت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے نبی سب سے آخری نبی ہیں اور سب رسولوں کے خاتم ہیں. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی موجودگی میں اپنے فضائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے، مجھے فاتح بنایا ہے اور مجھے خاتم بنایا ہے. حافظ ابن کثیر اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں نبوت کے ساتھ، یعنی آپ آخری نبی ہیں، اور فاتح ہیں شفاعت کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے. فاتح، ٹھیک ہے، فاتح کھول لیں گے، شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے. کیسے کہ قیامت والے دن سب لوگ بڑے پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح اللہ حساب شروع کرے، ہمارا جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ہو. تو تب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. یہ شفاعت کبریٰ جو ہوگی یہ سب کے لیے ہوگی کہ حساب کتاب شروع کروانے کے لیے ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا. اور پھر جو شفاعت ہوگی اس کے بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ آپ پر ایمان لائے ہوں گے. ایمان والوں کے لیے وہ شفاعت ہوگی. کوئی شفاعت ہوگی کسی کو جہنم سے نکالنے کے لیے ہوگی، کوئی شفاعت ہوگی کسی کو بلا حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، وہ پھر مختلف طرح کی ہوگی. اس کے بعد تحویل قبلہ، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا، یہ خانہ کعبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ ہے. بہت اہمیت ہے قبلہ کی ہماری زندگی میں. نماز، اذان، اقامت قبلہ رخ ہو کے ہم سب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبلہ کے اکرام کرنے کا، اس کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں ہے، اور قضاء حاجت کرتے ہوئے بھی نہ قبلہ کی طرف پشت کرنی ہے نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے. اور جب مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کدھر کو دفنانا ہے، قبلہ رخ کر کے اس کا دفنایا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کو بطور قبلہ بہت پسند فرماتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام دعا کے لیے بار بار خانہ کعبہ کی طرف وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آپ دعا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پیارے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ کے چہرہ مبارک کو کہ آپ بار بار اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ بہت جلد، ویری سون، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیا، وہ کر دیا. تو پتہ چلا کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ ہے، اور ان کے ختم نبوت کافی ہے تو قبر میں اس کا رخ بھی اس طرف سے پھیر دیا جائے گا، کیونکہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ ہے. اچھا، اب غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہی ہوا. ہم رمضان المبارک میں کہتے ہیں ویری ایزی، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں بس اٹھیں نوابوں کی طرح اور اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور آرام سے ہم ظہر ٹائم اٹھ کے تو ظہر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد ہم پھر کھانے کی تیاری کر لیں. دیکھیں رمضان کو ہم کہتے ہیں رمضان از منتھ آف فاسٹنگ، ناٹ منتھ آف فیسٹنگ. فاسٹ کہتے ہیں روزہ اور فیسٹ کہتے ہیں تن کے کھانا ٹھیک ہے، تو رمضان از منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. کھانا پینا بھی ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں، لطف اندوز ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، آرام سکون سے رہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ہم حیات طیبہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو رمضان ہے نا وہ یا تو جہاد میں گزرے ہیں، جہاد کی تیاری میں گزرے ہیں. بدر 17 رمضان میں ہوا، احد ہے، اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ آپ کو سفر میں گزرے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے. اب مجھے بتائیں رمضان میں ہر اسکول کھلا ہے، ہر کالج کھلا ہے، ہر یونیورسٹی کھلی ہے، کہیں بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، کچھ کا ٹائم ٹیبل چینج ہوا ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مست مول ہو جائے، ریلیکسیشن ہو جائے. تو زندگی تو جوہر مسلسل کا ہی نام ہے، تو اس لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہتے ہیں، مجھے پورا شعر نہیں یاد لیکن تھوڑا سا کہ زندگی نام ہے جوہد مسلسل کا، راہرو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. آپ دیکھیں آپ مسلسل کام کر رہے ہوں، آپ کو K2 پہ چڑھا لو، نوٹس کریں ذرا، کبھی مسلسل آپ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ رمضان المبارک کا صفائیاں کی ہوں گی، عید کی کریں گے، آپ نوٹس کیجئے گا کہ اس وقت چاہے آپ نے سارا گھر صاف کرا لو، چاہے گلی صاف کرا لو، لیکن جب آپ ریسٹ کر لیں گے 1 گھنٹہ اگر آپ ریسٹ کر لیں گے، اس کے بعد کوئی آپ کو کہے ہاں کہ پانی کا گلاس بھی پکڑا دو تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اب آپ خود ہی پکڑ لو، اب نہیں میں اٹھوں گی. لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں تو جوہد مسلسل کر رہے ہیں تو تب سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن راہرو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. تو اس لیے مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا بہت اندر آرام بھی کر لینا چاہیے. لیکن رمضان المبارک کوشش کا ہی مہینہ ہے. جیسے میرے ایک دفعہ پیپرز آ گئے نا رمضان المبارک میں، تو میں بھی ذرا پریشان ہوں کہ کیسے دوں گی. تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ماں جی نے ان سے کہا کہ اس کے پیپر ہیں رمضان میں. تو میں جو اتنی پریشان تھی، بابا جان نے کہا پیپر ہیں، ماشاء اللہ رمضان میں پیپر ہیں، پھر تو برکت ہی برکت ہوگی، رمضان ہے تو برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. تو تب میں پھر مطمئن، میں کہا انشاءاللہ اب جب چاہے پر زندگی رمضان میں پیپر آ جائے کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد آئے بھی ہیں کافی دفعہ آئے ہیں، لیکن اب کوئی ٹینشن نہیں کہ رمضان المبارک کا تو برکت ہی برکت ہے. تو الحمدللہ روزہ رکھ کے تو پیپر دینے جایا کرتی تھی، تو وہاں پر میرے سے بڑی بڑی لڑکیاں خواتین ہوتی تھیں، اور وہ سینٹر کے سامنے پانی کی بوتل رکھی ہوتی تھی، سامنے پانی کی بوتل ہوتی تھی. میرے بی کام کے پیپر تھے تو تب بھی وہ بھی رمضان میں پیپر ہوئے تھے، پنجاب یونیورسٹی کا سینٹر تھا، تو وہاں پر پورا اندر جیسے پانی والا ہوتا ہے نا ڈسپینسر، وہ رکھ دیا تھا انہوں نے پیور آمدن. لیکن الحمدللہ میں نے روزے رکھ کے پیپر دیے، اللہ کا شکر ہے کہ برکت ہی برکت، خیر ہی خیر ہوئی. تو غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. لیکن مسلمانوں کو صرف بھروسہ تھا تو اللہ اس کے رسول پر. تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعا کی.
تو وہ دعا کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا فرما دیجئے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبد فی الارض، کہ یا اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت بھی ہلاک ہو جائے گی تو زمین میں اس کے بعد آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے نبی کے آنے تک عبادت نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ پھر تو کوئی بھی نہیں ہوگا یہ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد غزوہ احد، جنگ احد کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی. یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے جنگ کے اندر کہ ایک لیڈر کا انتقال جب ہو جائے تو پیچھے والوں کے حوصلے 1 منٹ کے لیے تو پسپا ہو جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے تو لرز جاتے ہیں سارے کہ اب کیا ہوگا. بعد میں وقت آہستہ آہستہ حوصلہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اچانک جو ہے تو حوصلے پسپا ہو جاتے ہیں. تو جب ایک دفعہ صحابہ کرام تک بھی یہ خبر پہنچی، منافقین نے خبر پہنچائی کہ معاذ اللہ قتل محمد فالحق بدینکم اول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا الیاذ باللہ، تو اپنے پہلے دین کی طرف چلے جاؤ، یعنی انہوں نے صحابہ سے کہا کفر شرک کی طرف چلے جاؤ. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں، یعنی بالفرض اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہاں یہ نہیں مسلمانوں کو دین کو پکڑنے کا حکم دیا، مضبوطی سے دین کو پکڑنے کا یہاں حکم دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نئی نبی آ جائے کوئی ڈونٹ ٹینشن، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما بھی جائیں تب بھی امتی کا کام یہ کہ کیا کرے، دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر قائم رہے. اچھا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا دعوت یہ اسلوب تھا کہ آپ نے فرمانرواؤں کے نام، دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور ان کو دعوت اسلام دی. جیسا کہ آپ نے کسرا کے نام خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے حاکم کسرا کے نام، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور اس کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں تجھے اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ ڈراؤں اس کو جو زندہ ہو اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر، لہٰذا اسلام لیا سلامت رہے گا. تو یہ آپ کا پیارا اور دل نشین خط ختم نبوت کی دلیل اس لیے ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی کو آنا ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے میں سب کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہہ دیجئے اے لوگ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جب آپ کی رسالت عالمگیر ہے، سب کے لیے ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خط بھی ختم نبوت کی دلیل بنتا ہے اور آپ کے بعد کسی بھی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد آیت خاتم النبیین ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم آج بھی بات پہلے کر چکے ہیں اور مزید گفتگو ہم اس پہ کل، چونکہ ہمارا آیات کا ہی موضوع ہے تو مزید گفتگو ہم اس پر کل کریں گے. اگلی سلائیڈ کریں ذرا. غزوہ تبوک کا موقع، سلائیڈ یہ بہت اہم غزوات میں سے ہے. یہ جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کیسر روم نے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلیں اب جہاد کے لیے، بندے بھی آئیں اور ساتھ چندہ بھی لے کر آئیں. جیش اسرت اس کو کہا گیا تھا، تنگی، اسرت کہتے ہیں تنگی، جیش اسرت. تو بہت گرمی بھی تھی، قحط سالی کا یہ عالم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے اور بڑا وہ کھجوروں کے پکنے کا بھی زمانہ تھا. یہ بھی آپ دیکھیں آج اس کی آپ مثال سمجھ لیں، آپ کو اگر کوئی دیہات میں رہتے ہیں اس کو آپ انہوں نے کوئی رکھنی کوئی شادی رکھنی ہو نا تو کہتے ہیں واڈیاں مہینے سے نہ رکھے ہو، ایسے کہتے ہیں نا.
اور اگر کوئی ہو جائے نا ایسا موسم یہ موسم میں جس میں وہ فصل کی کٹائی کا موسم ہو, بالکل پکی ہوئی فصل ہے, فصل پکی ہوئی ہے, اور وہ کوئی شادی وغیرہ آ جائے تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اپنی اس فصل کی خاطر. اور بعض کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اینو بھی مرن لیا ٹائم لبیا سی, ساڈیاں واڈیاں سر تے آئیاں نے تے اینو مرن لیا ہی ٹائم لبیا سی. تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو بڑی مشکل سے وہ لوگ نکلتے ہیں. کوئی ایک آدھا نکلتا ہے اور وہ بھی جلد از جلد سی کوشش ہوتی ہے کہ میں واپس چلے جاؤں, کیونکہ واپس جا کے اپنی فصل کاٹنی ہے. تو وہ بھی گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کے پکنے کا وہ موسم تھا, تو ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا. تو منافقین نے تو بہانے بنائے کہ جی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ سفر دور کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. کسی نے کہا جی مجھے فلانا مسئلہ ہے, کسی نے کہا فلانا مسئلہ ہے, تو کسی نے کہا جی رومی عورتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں تو میں تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ منافقوں نے کہا نا, آپ نے جد بن کیش کے بارے میں پڑھا ہوگا, اس نے اس طرح سے کہا. تو اس نے کہا میرے سے پھر چندہ لے لیں, میں نے خود نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اسلام کو چندے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ اس سے قبول کریں نہ اس سے اور سے قبول کریں. جب یہ اخلاص کے ساتھ خود آ نہیں سکتے ہمیں ان کے چندے بھی نہیں چاہیے, پھر ان کے چندے بھی اللہ نے پھر نہیں قبول کیے. تو غزوہ تبوک جو ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو آپ نے حضرت علی کو پیچھے کہا کہ آپ پیچھے اب رہیں اور لوگوں کی, خواتین کے اور بچوں کی حفاظت کریں. تو اس موقع پر پھر حضرت علی تھوڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی آپ فاتح خیبر اتنے بہادر میدان کے بندے تھے, آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ بڑے خوبصورت انداز میں کہا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ, علی آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے ایسی ہی نسبت ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو تھی, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے پیچھے چھوڑ دیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے, تو کوئی سا وہ مانا نہ نکالے. البتہ بہت سے لوگوں نے اس کی اور طویل نکال کے اور بہت کچھ تلی کو بنانے کی کوشش کی, وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے, ورنہ وہ ایک الگ لمبی بحث بن جاتی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے بھی آپ اپنی ختم نبوت کا اعلان کر کے گئے تھے. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر ختم نبوت کا آپ نے بڑا واضح الفاظ میں مسئلہ حل کر دیا, ختم نبوت کا اعلان کر دیا, آپ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی کس جگہ نازل ہوئی ہے, جو اس وقت نازل ہوئی جب عرفات میں آپ علیہ السلام نے وقوف کیا تھا, اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہے. تو کیونکہ یہودی نے کہا تھا کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے, تو گویا آپ نے یہودی کو یہ کہا کہ ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے تو پہلے ہی عید کے دن تھی, ہماری تو بڑی پہلی متعدد عیدیں تھی اس دن. تو دین کے مکمل ہونے کو حدیث مبارکہ میں اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی, بڑی خوبصورت عمارت بنائی, اور اس میں ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. اب دیکھیں پوری عمارت بن جائے اور اس میں آپ تھوڑا سا اس کو سمپل ایک کھانے میں مثال سمجھیں, روز میں آپ لوگ بیٹھے آپ کو کھانے کی مثال دوں میں, آپ کھانا بنائیں بڑا اچھا بنائیں, بہت آپ اس میں پورے مرچ مسالے ڈال لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی پریزنٹیشن اچھی نہ کریں تو وہ آپ کو کھانے کا دل کرے گا, جبکہ آپ نے اس میں چیزیں پوری ڈالی وہ لذیذ بھی بہت ہے, لیکن جب تک اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو وہ کھانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی, وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یا اسی طرح سے کہ یہ ایک دیوار ہے, ٹھیک ہے, اس میں ساروں میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں, اگر میں یہاں سے ایک ٹائل ہٹا دی جائے تو اس تمام دیوار کی خوبصورتی کیا ہوگی, مان پڑ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, وہ خوبصورتی نظر نہیں آئے گی, وہ اتنی بیوٹیفل نہیں لگے گی. اب یہاں پر دیکھیں وہ دیوار ہے, اس کے اندر وہ سوراخ ہے, اس کے اندر ہم نے کپڑا دیا ہوا ہے, تو اس سے وہ کپڑا کتنے کو دل نشیں تو نہیں لگ رہا, وہ یہاں سے چڑیاں اندر آ کے وہ بیٹھ جاتی, پھر پنکھے کے ساتھ شہادت ہو جاتی ہے ان کی, اس لیے وہ بند کیا ہوا ہے.
تو یہ اب دیکھیں وہ دیوار، یہ دیوار دیکھیں، وہ دیوار دیکھیں، یہ دیوار زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب اسی سے نبوت کی بھی جو ہے نا مثال اسی سے دی گئی کہ ایک عمارت بنائی، بڑی عالیشان بڑی خوبصورت عمارت بنائی، اس میں ایک کونے میں اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، تو پھر لوگ اس کے طواف کریں، اس عمارت کو دیکھیں، سب کہتے تھے کہ اس عمارت کو ایک اینٹ کی جگہ کیوں ہے. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. اچھا اب مرزائی ساتھ میں بھی یہ کہتے ہیں، اس حدیث میں بھی کہتے ہیں، حدیث میں ہے نا فاکملھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا. تو عمارت پہ رنگ و روغن کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ مرزے کا رنگ و روغن کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو عمارت کا رنگ و روغن کر دیا ہے. تو ہم نے کہتے ہیں یہ بھی دلیل نہیں بنتی، یہ بھی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ حدیث نے آگے فرمایا وَأَحْسَنَهَا، عمارت کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو رنگ روغن کے ساتھ عمارت خوبصورت ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے. مرزے کی اس میں کہیں بھی کی جگہ نہیں بنتی ہے، اپنا مرزا اپنے پاس ہی رکھو. اس کے بعد قبر کی تنہائی میں بھی کلمہ شہادت سے نجات حاصل ہوگی. فرشتے قبر میں پوچھتے ہیں نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو مومن کیا کہتے ہیں؟ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک روایت میں مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی وہ اقرار کرتا ہے. تو جو بندہ صحیح جواب دیتا ہے اس کی قبر منور اور روشن ہو جاتی ہے، اور جو صحیح جواب نہیں دے پاتا تو اس کے لیے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں یوں گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں. استغفر اللہ، اللہ کریم ہمیں سب سے محفوظ رکھے. تو اگر کوئی بندہ وہاں کہے گا کہ میرا نبی معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، بولنے کو دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی نقل کفر نہ باشد، کہہ دے کہ جی یہ ہے جھوٹا، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کی تو پسلیاں چومر بن جائے گا. تو پتہ چلا کہ قبر کا نور بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے ہی حاصل ہوگا. انہوں نے چناب نگر میں نا اپنے بنائے ہوئے ہیں بہشتی مقبرے، جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عیسائی بھی ان کا چرچ میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا پہلے کہ وہ مغفرت کے پروانے جاری کیا کرتے تھے، تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مغفرت تو اسی کی ہونی جس کو اللہ نے عطا کرنی ہے. تو قبر میں نور بھی اسی کو ملنا ہے جو کہ یہ اقرار کرتا ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اچھا اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور سب بڑے پریشان ہوں گے، تو سب انبیاء کے پاس جائیں گے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے سوا کوئی اس بڑے کام کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اور اسی روایت میں، کسی روایت میں، روایات میں الفاظ جو آتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کہیں گے، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہیں گے سب نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا کہ آؤ میں ہی آج اس کام کے لیے ہوں. تو قیامت کے دن بھی سارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشفع لنا الى ربک. یعنی وہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور بے شک اللہ کریم نے آپ کی برکت سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے. تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں گے. تو پتہ چلا کہ قیامت والے دن بھی ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا، اور جب تک نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کریں گے شفاعت نہیں ہوگی. تو جو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے وہ سمجھ لیں گے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے کیا ہیں؟ محروم ہیں. اچھا پھر جنت میں داخلے کے لیے بھی عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے. جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے. لوگ جنت میں آپ کی شفاعت سے داخل ہوں گے.
تو ادھر بھی کوئی قادیانی کا ذکر نہیں ملتا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ آتی باب الجنت یوم القیامتی فاستفتحو، کہ میں قیامت کے دن آ کر جنت کا دروازہ کھلواؤں گا. تو فیقول الخازن، جنت کا جو خازن ہوگا، دروغہ ہوگا، وہ کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ فرمایا فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہے گا فیقول بک امرت، آپ کے بارے میں آج ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ افتح لاحد قبلک، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولوں. اور ایک روایت ہے کہ جب لوگ شفاعت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کیا فرمائیں گے؟ بڑے پیارے الفاظ ہے، کہیں گے انی لست ہناکن، کہ یہ کام آج میں نہیں کروں گا، ولیکن ایتو محمدن فإنہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اس کے لیے کہ وہ خاتم النبیین ہیں. فإنہ قد حضر اليوم، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور اللہ کریم نے ان کی برکت سے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. فیقول عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارأیتم لو کان متاع فی وعاء قد ختم علیہ هل کان یقدر علی ما فی الوعاء حتی یفدع خاتم. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بتاؤ تو صحیح کہ اگر کسی ایسے برتن میں سامان ہو جس پر مہر لگا دی گئی ہو اور اس کے بعد اس کو سیل بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس کو بالکل جب بند کر دیا جائے، جیسے آپ بورڈ کے پیپرز آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بالکل اس کو بند کر کے پیج اس کو ایسے پیج فولڈ کر کے اس کو یہاں پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ٹیپ لگا دی جاتی ہے کہ اب جو اس کو کھولے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیپ تو اترے گی تو پھر وہ ساتھ مہر بھی اتر جائے گی. تو ایسے کرے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس کو برتن کے اندر کی چیز حاصل کر سکے؟ اس کو صرف تبھی حاصل کر سکتے جب تک اس کو مہر کو توڑے گا. تو لوگ آگے سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے لا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے فَإِنَّا مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت کیجئے. تو آپ علیہ السلام پھر شفاعت کر دیں گے. اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت بہت کارآمد نقطی ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں نا کلمہ طیبہ کے بارے میں کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور آسمان پہ ہیں اس کی شاخیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم تب بھی اس کے کان میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اسے یہ بتاتے ہیں ختم نبوت. کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس بات پہ، لیکن ہم اسے سب سے پہلے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فطرت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے. اسی طرح موزن اور مکبر اذان میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ختم نبوت پہ اقرار کرتے ہیں. جنت زندگی کے ہر کام میں کارآمد ہے. اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ساتھ اس بارے میں بھی بتا دیتے تھے، اس کا بھی جواب دیتے تھے، اس کے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں نا وہ بھی بتا دیتے. جیسے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الاہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کے ریلیٹڈ جواب دیا. اسی طرح صحابہ کرام نے آپ سے بہت سارے سوال پوچھے لیکن آپ سے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں نہیں پوچھا. مختلف سوال پوچھے، قرآن مجید میں بھی آتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، یہ اس طرح آتا ہے یسألونک عن الکلالہ، یستفتونک فی النساء، یسألونک عن المحیض، اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا، حدیث میں بھی مذکور ہیں. لیکن صحابہ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی نبی بھی آئے گا. تو اسی لیے
آپ علیہ السلام نے بعد میں آنے والے دجالوں کے بارے میں تو بتایا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بعد میں آنے والے کسی نبی کی کوئی بھی خبر نہیں دی. ہاں یہ آپ نے بتا دی کہ 30 دجال آئیں گے، علاوہ اس بڑے دجال کے 30 چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن جان لو کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کی خلافت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. فرمایا بے شک میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو سچ کر دیا. آپ علیہ السلام کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، پھر نظام خلافت جاری رہا اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوا. مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قادیانی تک کوئی نبی نہیں مانتے، پھر قادیانی کے بعد خلفاء کا سلسلہ مانتے ہیں اور انبیاء کا نہیں پہلا جانشین وہ پھر اپنے وہ نور الدین کو مانتے ہیں اور اس طرح پھر ان کی الگ چیزیں جو بھی مانتے ہیں سارا کچھ باطل ہے. آپ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہ بات. اس کے بعد قرآن مجید محفوظ ہے آج تک. یہ دیکھیں قرآن مجید کے حروف مقطعات تک محفوظ ہیں، زیر زبر شد مد تک محفوظ ہے. قرآن مجید کی حفاظت ختم نبوت کی ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. اور مرزے پہ وحی ہوتی بھی کیا تھی؟ آپ کو میں نے بتایا تھی کچھ پہلے، کیا وحی ہوتی تھی؟ آئی لو یو، یہ وہی تھی. وہی لے کر بھی کون آتا ہے؟ ٹیچی ٹیچی. اور کیا یو آر مائی فیوریٹ پرسن، یہ وہی ہوتی تھی. اس قسم کی وہی ہوتی تھی. کبھی وہی پنجابی میں ہوتی تھی، یہ کبھی ہوتی تھی. اس بارے میں بھی ایک دن میں بتاؤں گی آپ کو، تفصیل سے بتاؤں گی. پر یہ وہی کوئی ہدایت والی تو وہی ہے نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دشمن بے نشان ہے. آگے کریں. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ آپ کو دشمن بے نشان ہے. اذان اور اقامت وغیرہ کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ ہر وقت آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا اور ہوتا رہتا ہے. تو اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اذان میں اس کا بھی نام ہوتا. ویسے بھی اذان میں اگر مرزا قادیانی کا نام آتا تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کہنے کو دل نہیں کرتا یہ باتیں پھر بھی کہ کتنا بے ڈھنگا سا جملہ بن جاتا ہے. ابھی تو کتنا خوبصورت جملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ جعلی جھوٹا نبی ہے. تو یہ کچھ دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور واقعاتی شواہد سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ختم نبوت کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی یا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں وفات عطا فرمائے. کل میں ایک بات کہہ رہی تھی اپنی بہن سے، میں کہہ رہی تھی کہ امیر المجاہدین نے نعرے لگوائے، قوم کو بیدار کر دیا، بڑا اچھا کام کیا، قوم بیدار ہو گئی. اور قوم بیدار ہو کے اب بیدار ہونے کے بعد کچھ کرنا بھی تو چاہیے نا. اب جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. بات سمجھ سے باہر ہے. جا کے کچھ تو کرنا چاہیے نا. اور ہم جا کے بھی بس نعرے لگا رہے ہیں. جا کے اب ہمیں کام کرنا چاہیے. کام نو ڈاؤٹ کے کام ہو رہا ہے لیکن مزید ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں وفات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ سٹاپ کر دی. دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.